بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، عورتوں کے 5 گناہ ایسے ہیں جو گھر میں بے بہا غربت لاتے ہیں، پریشانیاں اور مصیبتیں لاتے ہیں۔ رزق رازق کے ہاتھ میں ہے اور وہ ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ دنیا میں کم و بیش 18,000 مخلوقات پائی جاتی ہیں، جن میں سے کوئی ایک بھی مخلوق، چاہے وہ جانور ہو، چرند پرند، انسان یا حیوان، رات کو بھوکا نہیں سوتا۔ کیوں نہیں سوتا؟ اس لیے کہ ان کے رزق کا ذمہ میرے اللہ نے خود لے رکھا ہے۔ تو میری پیاری اسلامی بہنوں، عورتوں کے 5 گناہ ایسے ہیں جو گھر میں آنے والے رزق کو ٹھکرا دیتے ہیں، گھر میں بے برکتی لاتے ہیں، رزق میں سے، گھر میں سے، مال و دولت میں سے برکت کو اٹھا لیتے ہیں، گھر میں رہنے والے تمام چھوٹے بڑے انسانوں کا چین و قرار چھین لیتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے لوگو، اپنی عورتوں سے کہہ دو، مطلب اپنی بیویوں سے کہہ دو، اپنی ماؤں سے، بہنوں سے، بیٹیوں سے۔ عورت کے 4 روپ ہیں، بہن، بیٹی، بیوی اور ماں۔ عورت کے 4 روپ ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اپنی عورتوں سے کہہ دو، مطلب اپنی 4 قسم کے جو رشتے ہیں عورتوں کے، چاروں سے کہہ دو، کہ اپنی عورتوں سے کہہ دو کہ ان 5 گناہوں سے باز آ جائیں، کیونکہ یہ 5 گناہ گھر میں بے بہا غربت لاتے ہیں، پریشانیاں لاتے ہیں۔ جن گھروں میں رزق وسیع عطا کیا جاتا ہے، جن گھروں میں دولت کی فراوانی عطا کی جاتی ہے، پیسہ عطا کیا جاتا ہے، مال و دولت میں برکت ڈالی جاتی ہے، اور جن گھروں میں ہر وقت رحمت کے فرشتوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے، یہ وہ گھر ہوتے ہیں جن کی عورتیں ہر وقت ان گناہوں سے سخت نفرت کرتی ہیں، وہ ان گناہوں کے قریب تک نہیں جاتی۔ تو اس سے پہلے ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی نظر کرتی چلوں۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، ایک غریب شخص تھا، غربت نے اسے بہت ہی چکنا چور کر رکھا تھا، غربت کا مارا ہوا تھا، پریشانیوں نے اسے ستا رکھا تھا، زمانے کی تنگیوں نے اسے آ گھیرا۔ وہ صبح کو کھاتا تھا، شام کے لیے نہیں ہوتی تھی، شام کو کھاتا تو صبح کے لیے نہیں ہوتی تھی۔ جب وہ امیر تھا تو غیر بھی اس کے نام کے ترانے گنگنایا کرتے تھے، مطلب غیر بھی اپنے تھے۔ لیکن جیسے ہی وہ غریب ہوا، اس کے پاس سے دولت پیسے ختم ہو گئے، وہ غریب ہو گیا، اس پر مشکل وقت آ پڑا، تو اپنے بھی پرائے ہو گئے، مطلب اپنے بھی غیر ہو گئے۔ پیسہ غیروں کو اپنا بنا دیتا ہے اور غربت اپنوں کو بھی پرایا کر دیتی ہے۔ تو بالکل اسی طرح اس کے جو اپنے تھے وہ بھی پرائے ہو گئے۔ کوئی اسے دعوت پر نہیں بلانا چاہتا تھا، کوئی اس کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتا تھا، کوئی اس کے قریب نہیں آنا چاہتا تھا، کوئی اسے شادی پر نہیں بلاتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ غریب تھا، بھوکا تھا۔ یہ بھوکا ہے، چھی چھی پیچھے ہو جاؤ، غریب ہے، ضرورت مند ہے، کہیں ہم سے کچھ مانگ بھی نہ لے، اس لیے کوئی بھی شخص اس کے قریب آنا گوارا نہیں کرتا تھا۔ تو ایک دن غربت کے ہاتھوں مارا یہ شخص صبح سویرے روزی روٹی کی تلاش کے لیے یہ اپنے گھر سے باہر نکلا، اپنے بھوکے اور غریب پریشان حال بیوی بچوں کو اکیلا تنہا گھر میں چھوڑا، گھر میں بٹھایا اور خود روٹی روزی کی تلاش کے لیے نکل پڑا۔ سارا دن خاک چھانتا رہا، محنت مزدوری کی تلاش کرتا رہا۔ اس نے بہت کوشش کی کہ مجھے کوئی مزدوری مل جائے۔ آخر باپ تھا تو اپنے بچوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا، بھوک سے بلکتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ تو اس کے دل میں خیال آیا کہ جلدی سے میں کوئی نہ کوئی کام ڈھونڈ لوں۔ وہ بیچارہ بڑا، ایک تو پریشان تھا، دوسرا خود بھی بھوکا تھا، تیسرا اس کی بیوی بھی بھوکی، اور چوتھا اس کے بچے بھی بھوکے تھے، پریشان حال تھے۔ اب سارا دن وہ محنت مزدوری کی تلاش کرتا رہا کہ شاید کہیں نہ کہیں سے کچھ مل ہی جائے، چلو میں نہ صحیح، میری بیوی اور میرے بچے کچھ نہ کچھ کھا لیں گے۔ لیکن شام کو مایوس ہو کر گھر کی طرف لوٹ پڑا، کیونکہ اسے کچھ بھی نہ ملا۔ سارا دن نہ کوئی محنت مزدوری ملی، نہ اسے کوئی پیسہ ملا، نہ اسے کوئی وسائل ملے، نہ کوئی ذریعہ ملا روٹی کا۔ تو وہ گھر کی طرف لوٹ رہا تھا کہ راستے پر اس نے ایک عبادت گزار شخص کو دیکھا۔ وہ عبادت گزار شخص سڑک کے کنارے اللہ کے حضور سجدے کی حالت میں پڑا ہوا تھا، اللہ کے حضور جھکا ہوا تھا۔
یہ غریب شخص، پریشانیوں کا مارا شخص اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ یہ غربت کا مارا بیچارہ بڑا ہی پریشان حال تھا، اسے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کیا کروں۔ چپ کر کے اس کے قریب بیٹھ گیا۔ جب اللہ والے نے اپنی نماز مکمل کی تو اس کے چہرے کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر پریشانیوں کے آثار نمودار تھے۔ اس کا چہرہ صاف صاف بتا رہا تھا کہ اسے غربت اور پریشانیوں نے اندر ہی اندر سے مار ڈالا ہے، ختم کر ڈالا ہے۔ اللہ والے نے پوچھا، اے بندہ خدا، مجھے اتنا بتا دے کہ آخر تجھے کس چیز نے اس قدر پریشان کر دیا ہے؟ تو وہ شخص رو کر عرضی کرنے لگا کہ اے اللہ کے بندے، اے نیک بندے، مجھ سے میرا حال پوچھنے والے، میں دنیا کی تنگیوں کا گھیرا ہوا ہوں، مجھے غربت کے دلدل میں پھنسا دیا گیا ہے۔ پتہ نہیں مجھ سے کون سی غلطی ہوئی ہے جس کی وجہ سے میں اس قدر غریب ہوں کہ نہ خود کھا سکتا ہوں، نہ بیوی بچوں کو کھلا سکتا ہوں، تو میرے پاس نہ کھانے کے لیے کچھ ہے، نہ پینے کے لیے کچھ ہے۔ اس کی یہ چھوٹی سی عرضی سننے کے بعد اس اللہ والے نے مٹھی بھر مٹی اٹھائی، اس کی جیب میں ڈال دی۔ ایک مٹھی بھر مٹی مطلب ایک مٹھی بھر کر مٹی اٹھائی اور اس کی جیب میں ڈال دی۔ کہا اب چلے جاؤ اپنے گھر، یہاں سے اٹھو اور اپنے گھر کی طرف چلو، اور ہاں خیال کرنا پورا رستہ جیب میں ہاتھ نہیں ڈالا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ غریب شخص وہاں سے اٹھا اور گھر کی طرف چل پڑا۔ راستے میں سوچتا ہو رہا کہ آخر اس اللہ والے نے مٹی میری جیب میں کیوں ڈالی، لیکن ہاتھ بھی نہیں ڈال سکتا تھا، لہذا وہ گھر پہنچا۔ اب بیوی بچے، جو کہ بیوی شوہر کے اور بچے اپنے باپ کے انتظار میں تھے کہ آج ہمارا باپ کچھ نہ کچھ ضرور لے کر آئے گا اور ہم بھوکے پیٹ نہیں سوئیں گے، لیکن جیسے ہی باپ کا پریشان حال چہرہ دیکھا تو سب نے اندازہ لگا لیا، وہ سمجھ گئے کہ آج کی رات بھی ہمیں بھوکے ہی سونا پڑے گا، لہٰذا انہوں نے صبر کیا، چپ کر کر بیٹھ گئے۔ اب جو وہ غریب شخص تھا اس نے سوچا کہ کیوں نہ مٹی والی جیب تو صاف کر لوں، جیب تو خالی کر لوں۔ جیسے ہی اس نے ہاتھ ڈالا، جیب کے اندر ہاتھ ڈالا تو جیب کے اندر مٹی کی جگہ ہیرے جواہرات تھے۔ جو اس نے مٹی ڈالی تھی اللہ والے نے، وہ ہیرے جواہرات کی شکل اختیار کر چکی تھی۔ اس نے باہر نکالے تو دیکھ کر حیران ہو گیا کہ یہ کیا، یہاں تو مٹی تھی۔ وہاں سے الٹے قدم واپسی اسی اللہ والے کے پاس گیا اور عرض کرنے لگا، اے اللہ کے نیک بندے، مجھے اتنا بتا دے کہ جو تو نے مٹی ڈالی تھی وہ ہیرے جواہرات کی شکل کیوں اختیار کر دی؟ وہ ہیرے کیسے بن گئے؟ وہ سونا کیسے بن گیا؟ وہ جواہرات کیسے بن گئے؟ تو اس اللہ والے نے کہا، اے بندہ خدا، تو بھی خدا کا ہی بندہ ہے، لیکن یاد رکھنا جو خالص نیت اور خلوص دل کے ساتھ اللہ کا بن جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ دنیا کی تمام خوشیاں، دنیا کی تمام نعمتیں اور برکتیں اس کے قدموں میں ڈال دیتا ہے۔ تو یوں سمجھو خالص دل اور خالص نیت کے ساتھ میں اللہ کا بن چکا ہوں، لہٰذا میں نے جو کچھ آپ کو عطا کیا وہ اپنے قدموں میں سے ہی عطا کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو میری پیاری اسلامی بہنوں، اب بات کرتے ہیں کہ آخر وہ کون سی گناہ ہیں جو گھر کو تباہ کر دیتے ہیں، گھر کو برباد کر دیتے ہیں، گھر کو غربت کا شکار بنا دیتے ہیں۔ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے عورتوں، یہ 5 گناہ کبھی نہ کرنا۔ جس گھر میں یہ 5 گناہ کیے جاتے ہوں، شوق سے کیے جاتے ہوں، عورتیں یہ 5 گناہ کرتی ہوں، تو وہ گھر جلد ہی اللہ کے غضب کا نشانہ بن جاتا ہے۔ اور یاد رہے کہ جو چیز اللہ کے غضب کا نشانہ بن جاتی ہے وہ جلد از جلد تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ پہلا گناہ، کسی بھی کام کے آغاز میں بسم اللہ نہ پڑھنا۔ بسم اللہ کا مطلب ہے اللہ کے نام سے شروع، اور جس کام کی ابتدا بسم اللہ سے کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کام میں ضرور برکت ڈالتا ہے، اور جس کام کے آغاز میں بسم اللہ نہ پڑھی جائے، جس کام کا آغاز، جس کام کی ابتدا بسم اللہ سے نہ کی جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کام سے برکت چھین لیتا ہے، برکت اٹھا لیتا ہے، اور اس کام میں شیطان کا ہاتھ ہوتا ہے۔ یہ یاد رہے کہ جس کام میں شیطان کا ہاتھ ہو تو وہ چیز برکت سے آگ کر دی جاتی ہے، مطلب اس میں سے برکت چھین لی جاتی ہے۔
لہٰذا اگر تم اپنے گھر میں، اپنے مال میں، جائیداد میں، دولت میں، پیسوں میں برکت چاہتی ہو، رزق میں برکت چاہتی ہو، تو ہر کام کے آغاز میں بسم اللہ ضرور پڑھنا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ عورتوں کا دوسرا گناہ کون سا ہے؟ رات کو دیر تک جاگتی رہنا اور صبح کو دیر سے اٹھنا، مطلب 12-1 بجے تک جاگتی رہنا۔ جو عورتیں رات کو دیر تک جاگتی رہتی ہیں، فلمیں ڈرامے دیکھتی ہیں، فحاشی والا مواد دیکھتی ہیں، مطلب رات کو لیٹ سوتی ہیں، وہ صبح دیر سے ہی اٹھتی ہیں۔ جو عورتیں دیر سے اٹھتی ہیں ان کے گھر میں کبھی بھی برکت نہیں آ سکتی، وہ آنے والے رزق کو ٹھکرا دیتی ہیں۔ وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ صبح نماز فجر کے وقت زمین پر فرشتوں کو اتارتا ہے، ان فرشتوں کے ہاتھ رزق اور انہی کے ہاتھوں پیسے، دولت، وہ دے کر انہیں زمین پر اتارتا ہے۔ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں تو وہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں رزق وسیع عطا کرتے ہیں، حلال رزق عطا کرتے ہیں، ان کے گھر میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ اور جو کمبخت لوگ اس وقت سو رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے گھر سے برکت کو اٹھا لیتا ہے۔ رحمت کے فرشتے کبھی بھی ان کے گھر میں نہیں جاتے، جس کی وجہ سے وہ گھر جلد ہی غربت کا شکار ہو جاتا ہے، جلد ہی غریب ہو جاتا ہے، وہ گھر جلد ہی تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تیسرا گناہ، عورتوں کا تیسرا گناہ شرک کرنا۔ یاد رہے، جو عورتیں اللہ تعالیٰ کا در چھوڑ کر، اللہ کا دروازہ چھوڑ کر کسی غیر سے بھیک مانگتی ہیں، اللہ کا در چھوڑ کر کسی دوسرے سے بھیک مانگتی ہیں، ان سے پیسہ مانگتی ہیں، ان سے برکتیں اور نعمتیں مانگتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ کے لیے ان عورتوں سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ ناپسندیدہ عمل اور سب سے زیادہ ناپسندیدہ شخص وہ ہے جو اللہ کا دروازہ چھوڑ کر کسی غیر کے دروازے سے مانگتا ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی غیر کو شریک ٹھہراتا ہے، کہتا ہے یہی میرا خدا ہے، یہی میرا عبادت کے لائق بندہ ہے۔ تو جو کسی اللہ کے سوا کسی دوسرے کو عبادت کے لائق سمجھتا ہے، دوسرے سے بھیک مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں سے برکت چھین لیتا ہے، کیونکہ رزق صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہی ذات پوری دنیا کو پالنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ پوری دنیا کا پالن ہار ہے۔ تو جو لوگ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، شرک ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے زمین سے لے کر آسمان تک گناہ کرو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ آسمان پر جتنے ستارے ہیں ان کے برابر گناہ کرو میں رب تمہیں معاف کر دوں گا، لیکن 2 باتوں پر کبھی بھی کمپرومائز نہیں کروں گا۔ وہ 2 باتیں کون سی ہیں؟ وہ 2 گناہ کون سے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے کہ میں 2 گناہوں پر کبھی بھی تم سے صلح نہیں کروں گا، تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ پہلا گناہ والدین کی نافرمانی اور دوسرا شرک کرنا، اپنی یہ 3 انچ کی پیشانی کسی غیر کے آگے جھکانا۔ اللہ فرماتا ہے یہ 2 گناہ کبھی نہ کرنا، میں رب تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گا اگر ان کے مرتکب ہو گئے۔ تو حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا کہ کبھی بھی اللہ کی ذات کے ساتھ شرک نہ کرنا، کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہرانا۔ نمبر 4، جو عورتیں اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کی ناشکری کرتی ہیں، ناشکری کرنا، جو اللہ کی عطا کی ہوئی نعمتوں کی، اس کی رحمتوں اور برکتوں کی ناشکری کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ جلد انہیں غریب کر دیتا ہے۔ جو عورتیں امیر ہونے کے باوجود بھی ہر وقت غریبی کا رونا روکتی رہتی ہیں، کہتی ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں، ہم غریب ہیں، ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، پینے کے لیے کچھ نہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت ساری نعمتوں سے مالا مال کر رکھا ہے، اس کے باوجود بھی جو عورتیں اللہ کی ناشکری کرتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان سے ہمیشہ کے لیے ناراض ہو جاتا ہے۔ اور جو عورتیں مصیبتوں پر، پریشانیوں پر، تکلیفوں پر اور غربت پر صبر کرتی ہیں، اللہ کی شکر گزاری کرتی ہیں، شکر الحمدللہ پڑھتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں غیب سے رزق عطا کرتا ہے۔ اللہ انہیں وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں ان کا کوئی وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو اس کے بعد حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا عورتوں کا 5واں گناہ، آخری گناہ، وہ ہے مال کے ہونے کے باوجود بھی، دولت کے ہونے کے باوجود بھی صدقہ و خیرات نہ کرنا۔
یاد رہے اللہ فرماتا ہے کہ جو میری راہ میں رزق دینا بند کر دیتا ہے، اپنی مال والی مٹھی بند کر دیتا ہے، تو میں بھی اس کے لیے رزق کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیتا ہوں۔ لہٰذا غریبوں کی مدد کریں۔ غریبوں کی مدد کرنے والا شخص کبھی بھی غریب نہیں ہوتا۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ان 5 گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اچھی نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔